الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز سامعین، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے۔ 1441 ہجری گزر چکی اور اب 1442 ہجری شروع ہو چکی ہے۔ اسلامی تاریخ کا نیا سال شروع ہو چکا ہے اور ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ میں بھی میں نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ اسلامی تاریخ کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں حضرات صحابہ اکرام کی قربانیاں، تابعین کی قربانیاں، اولیاء اللہ کی قربانیاں نہ ملتی ہوں، اور ہمارے واسطے صحابہ کی تاریخ کو پڑھنا، تابعین کی تاریخ کو پڑھنا، اولیاء اعظام کی تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کی تاریخ کو پڑھنا، صحابہ کے اعمال کو جاننا، ان کی سیرت کو جاننا، ان کے اعمال کو جاننا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا ہے اسی طریقے سے اگر دوسرے لوگ بھی اسلام قبول کر لیں، ایمان لائیں، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو ہدایت کا جو معیار اور آئیڈیل جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ صحابہ اکرام کی ذات کو بنایا ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرنا ہے۔ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو وہ حضرات صحابہ سے سیکھے گا۔ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آمنا اور سلمنا کا نمونہ بن کر رہا کرتے تھے، اگر وہ سیکھنا ہے تو پھر حضرات صحابہ ہیں۔ غرض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عملی اور علمی زندگی کو جاننا ہر مسلمان کے واسطے ضروری ہے۔ اسی واسطے چونکہ گزشتہ جمعہ اور پیوستہ جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عنوان منتخب کیا گیا تھا، اس لیے کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال کیسے تھے۔ اس واسطے اس گزشتہ جمعہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان کو انتخاب کیا گیا تھا۔ اب اس جمعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زندگی اور آپ کی شہادت کو عنوان بنایا گیا ہے، اس واسطے کہ 26 ذی الحج 26 ذی الحج کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، اور 1 محرم الحرام یعنی کہ آج کی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے،
ان کی تاریخ کو جاننا، ان کی سیرت کو جاننا، ان کے اعمال کو جاننا ہمارے واسطے ضروری ہے، تاکہ ہم اس کو اپنے واسطے آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کر سکیں۔ سب سے پہلے تو شروع یہاں سے کروں کہ اسلام کی یہ جو ہجری تاریخ ہے، آج جیسا کہ 1442 ہجری شروع ہو گئی، تو یہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ کی ابتدا کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے تاریخ ایسے نہیں لکھی جاتی تھی۔ تاریخ ہوتی تھی کوئی بڑا واقعہ پیش آ گیا تو اس کے حساب سے تاریخ ہو گئی۔ مثال کے طور پر ابرہہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو، اور عام کہتے ہیں سال کو۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ یاد رکھتے تھے تاریخ کو، عام الفیل سے اتنے دن کے بعد، عام الفیل کے اتنے مہینے کے بعد، عام الفیل کے اتنے سالوں کے بعد۔ اس طریقے سے لوگوں کا رواج تھا تاریخ کو یاد کرنے کا، لیکن کوئی ایک پرٹیکولر تاریخ نہیں تھی مسلمانوں کے پاس۔ جب اسلامی فتوحات بڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات آئی آپ کی خلافت کے دور میں کہ ہمیں کوئی ایک تاریخ سلیکٹ کرنی چاہیے تاکہ ہر جگہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ عام الفیل ہاتھیوں والا جو واقعہ ہے وہ پوری دنیا والوں کو تو نہیں معلوم ہوگا اس کی تاریخ، اس واسطے ہم کوئی ایک تاریخ سلیکٹ کریں، کوئی ایک ہم کیلنڈر بنائیں اپنا، تاکہ اس کے ساتھ ہی پورے عالم اسلام میں تاریخ کا رواج پڑ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، بہت سے مشورے ہوئے۔ اس کے بعد میں طے یہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد میں اسلام پھر بہت زیادہ پھیلنے اور پھولنے لگا، اسلام کی نصرت ہونے لگی۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی ہے وہیں سے اسلام کی تاریخ کو شروع کیا جائے، اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے، لہذا وہی ہوا۔ اسی واسطے ہم یہ کہتے ہیں 1442 ہجری، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے 1442 سال ہو گئے۔ تو ہجری جو کہا جاتا ہے وہ ہجرت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، مکے سے مدینے کی جانب ہجرت ہوئی، اس واسطے ہجری کہا گیا۔ الغرض یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے تمام عالم اسلام کو ایک تاریخ پر جمع کیا اور ہر ایک کو ایک تاریخ، ایک کیلنڈر دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ بہت سے کارنامے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کی فضائل کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے تعلق اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ ہمارے واسطے ضروری یہ ہے کہ ہم ان تعلق کو جاننے کی کوشش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی، آپ کے اعمال سے جو محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو پاس و لحاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اس کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ پہلے تو آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سناؤں، اتنی بڑی فضیلت والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے اعمال بتاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر اس کے بعد میں آپ کی شہادت بتلاؤں۔ سب سے پہلے فضیلت تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے دعا کی۔ ایک ہوتا ہے لفظ مرید، آپ نے بھی سنا ہوگا مرید۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کسی کو، چاہ کر کسی کے پاس جاتا ہے۔ فلاں صاحب فلاں کے مرید ہیں، مطلب کیا کہ فلاں صاحب چاہ کر ان کے پاس گئے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے مراد، مراد کہتے ہیں چاہ کر جانے والے کو نہیں، جس کو چاہ کر بلایا جائے اس کو مراد کہتے ہیں۔ حضرات علماء اکرام نے لکھا کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے۔ آپ نے مانگا کہ وہ چل کر میرے پاس آئے، دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں جا کر، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے بیٹے عمر کے ساتھ کے ذریعے سے اے اللہ اسلام کو عزت دے، اور اسلام کو رفعت دے، اسلام کی عزت بڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ واقعی آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا تھے، مشورہ ہو رہا تھا ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا۔ عمر ابن خطاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں میں مشورہ ہوا کہ کون آگے بڑھے گا اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، شہید
تنقید کرے گا. لوگوں میں باتیں ہونے لگی. کسی نے کہا کہ یہ ہمت کون کرے, اس کے واسطے تو بہت ہمت کی ضرورت ہے. عمر ابن خطاب نے کہا کہ لوگوں پریشان کیوں ہوتے ہو, عمر آگے بڑھے گا اور مسلمانوں کے اس نبی کو ہمیشہ کے واسطے ختم کرے گا. حضرت عمر فاروق کی یہ میٹنگ اور یہ مشورہ جو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا, صحابہ تک بھی پہنچا. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں. درمیان میں ایک صحابی ملے, پوچھے عمر کہاں جانا ہے. واقعہ بڑا تفصیلی ہے, مجھے آگے کچھ اور واقعات سنانے ہیں. یہ بہت عام واقعہ ہے, آپ نے سنا ہے, لیکن مختصر سا عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. حضرت عمر نے پوچھا, ان صحابی سے ملاقات ہوئی. ان صحابی نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ. کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے واسطے جا رہا ہوں. کہا کہ عمر نبی کو قتل کرنے جا رہے ہو مسلمانوں کے, پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. کہا کہ کیا بات ہے. کہا کہ تمہاری بہن اور بہن بھی مسلمان ہو گئے. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, میری بہن خطاب کی بیٹی اور کسی اور کا دین اختیار کر لے, یہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ عمر یہی بات ہے. حضرت عمر نے ان صحابی کے ساتھ بھی پوچھا کہ لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو. کہا کہ ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا. حضرت عمر نے مقابلہ کیا اور مقابلہ کرنے کے بعد میں ان صحابی نے کہا کہ پہلے اپنی بہن کی تو خبر لو, اپنی بہن سے تو معلوم کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو پہنچے. پہنچنے کے بعد میں بہن کے گھر میں حضرت ان کے بہن بھی اور بہن دونوں اندر بیٹھ کر جو ہے نا قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق کی کانوں میں جو ہے نا آواز پڑی. اندر جانے کے واسطے دروازہ کھٹکھٹایا. بہن نے دروازہ کھولنے کے واسطے تھوڑی دیر کر دی. جو سکھانے کے واسطے معلم آئے تھے ان کو پردے میں چھپا دیا. حضرت عمر اندر گئے, جا کر پوچھا کہ بہن یہ کیسی آواز تھی, ابھی میری کانوں میں کچھ آواز پڑ رہی تھی. کہا کہ عمر کچھ نہیں ہے. کہا کہ خدا کی قسم میں نے سنا ہے. کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں. حضرت عمر سمجھ گئے کہ اسلام قبول کر کے مجھ سے چھپا رہی ہے. ہاتھ اٹھایا, اپنی بہن کے جو ہے نا چہرے پر ایک زور کا تماچا رسید کیا اور کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی. بہن بھی عمر ابن خطاب کی بہن تھی, خطاب کی بیٹی تھی, جوش میں آئی. کہا کہ عمر کس واسطے مارتا ہے کہ ہم نے نبی کے دامن کو پکڑ لیا, ہم نے اسلام قبول کر لیا, اس واسطے مارتا ہے. تو عمر سن, میں بھی تیری بہن ہوں, کوئی ڈرنے والی نہیں ہوں. بے شک میں نے نبی کی غلامی کو اختیار کر لیا اور اسلام میں داخل ہو چکی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت عمر ٹھنڈے پڑے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, لاؤ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے. بہن نے کہا کہ نہیں عمر, وہ جو ہم پڑھ رہے تھے بڑا پاک کلام ہے, ناپاک ہاتھوں میں ہم نہیں دے سکتے. پہلے تم تیار ہو کر آؤ, غسل کر کے آؤ, وضو کر کے آؤ, اس کے بعد میں ہم تمہیں دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا, پاک ہو کر آئے. آنے کے بعد میں اس آیت کو رکھا اور اس صحیفے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا. حضرت عمر فاروق نے دیکھا, پڑھا اور اس کے بعد میں آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. کہا کہ بے شک یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے. حضرت عمر کی زبان سے جملہ نکلا. اندر سے وہ صحابی جو سکھانے کے واسطے آئے تھے, معلم بن کر آئے تھے, باہر نکلے اور کہا کہ عمر تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی. عمر پریشان کہ کیا نبی میرے واسطے دعا کرتے ہیں. کہا کہ ہاں عمر, کل نبی نے تمہارے واسطے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دینا. حضرت عمر پریشان ہو گئے, جسم پر ایک کپکپی طاری ہو گئی, جذبات کا ایک سمندر امٹ پڑا کہ جس نبی کو میں مارنے کی کوشش کر رہا تھا, جس نبی کے دین کو میں نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا, جس نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر نکلا تھا, وہ نبی میرے واسطے دعائیں کرتا ہے. حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیسے اخلاق ہیں. ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو, ہمیں سکھایا گیا کہ معاف کرو, جو تمہارا برا چاہے تم اس کے ساتھ بھی اچھا چاہو. پھر اس کے بعد میں دیکھو زندگیاں کیسے آسان ہو جاتی ہیں. تو کہا کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے واسطے دعا کی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تلوار ہاتھ میں ویسے ہی رہ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ. صحابہ کو نہیں معلوم کہ عمر کی زندگی بدلی ہوئی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضرت حمزہ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صحابہ سے کہا کہ صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, عمر اگر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے, اور اگر کسی غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا کر واپس بھیج دوں گا.
آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دامن پکڑا اور پکڑ کر پوچھا کہ عمر بتلاؤ کس ارادے سے آئے ہو، کیا ابھی بھی اسلام قبول نہیں کرو گے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی، اب تک جو ارادہ تھا وہ آپ کو ختم کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ کے نبی اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کی غلامی میں آ سکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر، اسلام قبول کرنے پر پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور اتنا زور سے صحابہ نے نعرہ بلند کیا کہ مکے کی پوری وادیاں گونج اٹھی۔ اللہ نے عزت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تک صحابہ اکرام چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی لوگوں کے درمیان میں جا کر نماز پڑھنے کے واسطے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا، اللہ کے نبی کیا مسلمان حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں حق پر ہے۔ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کہا کہ سچا دین ہے۔ جب سچا دین ہے اور مسلمان حق پر ہیں تو پھر یہ چھپ چھپ کر نماز پڑھنا کیسا؟ کہا کہ عمر حالات ایسے ہیں، باہر نکل کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کہا اللہ کے نبی آپ چلیں، آپ امامت کریں، میں نماز پڑھوں گا، دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے سے روک سکے۔ حضرت عمر ابن خطاب آئے کعبے کے پاس، کعبے کے اندر داخل ہوئے، ایک طرف کفار و مشرکین کا جو ہے نا جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب آئے اور آ کر اعلان کیا، چیلنج کیا، لوگوں کو پکار کر کہا، اے لوگوں سنو، میں عمر ابن خطاب ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں اپنے نبی کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھنے کے واسطے آیا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی کمر کو توڑنا ہے، اپنا جنازہ اٹھانا ہے تو پھر آ کر روک کر بتائے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کعبے میں کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ فضیلتیں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ لیکن لوگو سنو، میرے بعد اگر کسی نبی کو آنا ہوتا، میرے بعد اگر کسی کو نبوت کا درجہ ملنا ہوتا، لکان عمر ابن الخطاب، تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ خلافت کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخلوق کی خدمت، اللہ کے بندوں کی خدمت۔ ایک رات گشت میں نکلے ہوئے ہیں، راتوں کو گشت کرنا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ راتوں کو گشت کرتے تھے لوگوں کے گھروں کے حال معلوم کرنے کے واسطے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں دیکھا ایک جگہ شہر کے باہر ایک جگہ پڑاؤ پڑا ہوا ہے، وہاں پر دیکھا کہ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، جا کر دیکھا کہ اندر سے ایک عورت ہے جس کی ڈیلیوری کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس جو شوہر باہر کھڑا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو گئے، اپنی بیوی کو لیا اور لے کر آئے۔ وقت کا امیر المومنین، وقت کا بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم حضرت عمر ابن خطاب اپنی بیوی کو لے کر ایک ایسی عورت کو جس کو جانتے نہیں، جس کو پہچانتے نہیں، جس کو شاید مدینے میں کوئی پہچاننے والا نہ ہو، ایسی عورت کی ڈیلیوری کرنے کے واسطے اپنی بیوی کو لے گیا اور اندر لے جا کر حضرت عمر ابن خطاب نے چھوڑا۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ عمر ابن خطاب ہے۔ ڈیلیوری ہونے کے بعد میں اندر سے حضرت عمر ابن خطاب کی بیوی نے پکار کر کہا، اے امیر المومنین، اپنے دوست کو مبارکبادی دیجئے کہ اللہ نے اس کو لڑکی عطا کی ہے۔ امیر المومنین کا لقب سنا، پریشان ہو گیا ساتھ میں رہنے والا آدمی کہ اے عمر، اے شخص، آپ عمر ہیں، آپ امیر المومنین ہیں اور میں نے آپ سے یہ کام کروا لیا۔ کہا کہ بھائی جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، تم فکر مند مت ہونا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مرتبہ جا رہے راستے میں، جاتے جاتے ایک خیمے کے پاس سے گزرے، اندر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اندر سے پوچھا، اندر آواز دی اور کہا کہ کیا بات ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اندر سے ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا اللہ عمر کو پوچھے
اللہ عمر کی پکڑ کرے. اللہ کل قیامت میں عمر سے پوچھے گا یہاں پر میں بھوکی ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, اور عمر کو معلوم نہیں ہے, عمر ہماری خبر لینے نہیں آتا. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اے اللہ کی بندی, عمر کو کیا پتا کہ تو یہاں پر بھوکی پڑی ہوئی ہے, عمر کو کیا پتا کہ تیرے بچے بھوکے پڑے ہوئے ہیں, اگر اس کو خبر ہوتی تو وہ ضرور آ جاتا. کہا کہ ہم نے عمر کو اس واسطے خلیفہ نہیں بنایا کہ وہ رات میں اپنے بستر پر آرام کرے, ہم نے عمر کو اس واسطے خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ ہماری خبر گیری کرے. خلیفہ کے سامنے خلیفہ کو بول رہی ہے خاتون, غصے میں آ کر وہیں پر گردن اڑا کر چلے جاتے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن امت کے واسطے نمونہ بتلانے کے واسطے کہ دیکھو جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو لوگوں کے واسطے وقف کر دیتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب اٹھے, اپنے غلام کو, ساتھ میں غلام تھا, لے کر گھر کو آئے. جو سامان ہو سکتا تھا, جو سودا ہو سکتا تھا, سودا ایک تھیلے میں ڈالا, اپنی کمر میں اٹھایا. غلام آگے بڑھا, آقا یہ کیا کرتے ہیں, آپ امیر المومنین, آپ میرے آقا, آپ میرے مالک, آپ تھیلا اٹھا کر کیوں چلتے ہیں, تھیلا دے دیجئے میں اٹھاؤں گا. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اپنے غلام سے آج میرا بوجھ اٹھا لے گا, کل قیامت میں اٹھانے کے واسطے کوئی نہیں آئے گا. کہا کہ نہیں امیر المومنین مجھے دیں, کہا کہ نہیں. لے کر آئے, لا کر راشن کا تقسیم کر دینا بڑی بات نہیں ہے, لا کر سودے کا تقسیم کر دینا بڑی بات نہیں ہے. یتیموں سے محبت کرنا, غریبوں سے محبت کرنا, یہ سکھایا عمر ابن خطاب نے, اور عمر ابن خطاب کو سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے پاس ماحول یہ بنا ہوا ہے, ایک راشن کی کٹ ہم تقسیم کر دیتے ہیں, ہزاروں فوٹو ہم جو ہے نا لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیتے ہیں. جو مسائل ہیں اس کا اپنی جگہ, اس تعلق سے میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا, لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف راشن کا تقسیم کر دینا ہر آدمی کر لے سکتا ہے, لیکن وقت کا امیر المومنین, وقت کا حاکم, وقت کا بادشاہ ہو کر عمر ابن خطاب پہنچے اس گھر میں. راوی کہتے ہیں, ساتھ میں رہنے والا غلام کہتا ہے میں نے دیکھا عمر ابن خطاب کو, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. اتنی بڑی والا, اتنے بڑی زمین کا مالک, اتنی بڑی حکومت کا مالک, وہ عمر ابن خطاب آگے بڑھتا ہے, چولہا جلاتا ہے اور اس کے بعد میں پھونکنی لے کر اس چولہے میں پھونکنے لگتا ہے. میں نے دیکھا عمر ابن خطاب کی بڑی گھنی داڑھی تھی, اس کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے. عمر ابن خطاب نے چولہا جلایا, پکایا اور اس کے بعد میں ان بچوں کے سامنے رکھ دیا. غلام نے کہا کہ آقا کھانا تو پک گیا, چلو واپس چلتے ہیں. اب سنو حضرت عمر ابن خطاب کا جملہ, یہ چیز بڑی اہمیت کی ہوتی ہے میرے بھائیوں. حضرت عمر فاروق نے کہا ابھی نہیں, بچوں کو کھا لینے دو. کہا کہ آقا آپ نے تو پکا کر دے دیا, بچے کھا لیں گے, چلیں واپس چلتے ہیں. کہا کہ نہیں, جب میں آیا تھا یہ بچے رو رہے تھے, اب میں چاہتا ہوں کہ اس وقت تک واپس نہ جاؤں جب تک کہ ان بچوں کے لبوں پر ہنسی نہ آ جائے. غریب کو خوش کرنا, اس کو ہنسانا, یہ اصل چیز ہوتی ہے. آپ کسی کو 1,00,000 روپے دے دیں وہ اصل نہیں ہے, آپ وقت پر کسی کی ضرورت کو پورا کریں, یہ اصل چیز ہے. آپ کسی کے دل کو خوش کر کے دیکھیں. اس کے بعد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا اس کو کھلایا پلایا. جب بچے جو ہے نا کھیلنے لگ گئے, ان کے پیٹ بھر گئے, کھیلنے لگ گئے, بہت دیر تک کونے میں بیٹھ کر دیکھتے رہے اور اس کے بعد میں گھر کو واپس آئے. یہ تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فضیلتیں بیان کرنے پر آؤں, کئی جمعہ نکل جائیں گے, مختصر سی کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. یہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے, کچھ عورتیں سامنے دف لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھ رہی ہیں, لیکن دف لے کر, باجا لے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی آپ نرم مزاج کے ہیں, آپ کی طبیعت میں نرمی ہے, اس واسطے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. اگر آپ غصے والے ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو منع نہیں کیا. ابو بکر آئے, وہ عورتیں ویسے ہی مار رہی ہیں دف. عثمان آئے, ویسے ہی مار رہی. حضرت علی آئے, دف ویسے ہی چل رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. جیسے عمر ابن خطاب نے سلام کیا, عورتوں نے دف لیا, اپنے کپڑوں کے نیچے رکھا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی.
آئے حضرت عمر ابن خطاب، پوچھا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، کیا بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ عمر تمہارے آنے سے پہلے یہ عورتیں یہاں پر بیٹھ کر دف بجا رہی تھی، لیکن جیسے ہی تم آگے ان لوگوں نے ڈر کے مارے جو ہے نا اپنے دف کو چھپا لیا۔ حضرت عمر ابن خطاب غصے میں آ گئے، اے اللہ کی بندیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی اور مجھ سے ڈرتی ہو؟ فرمایا کہ عمر جانے دو، یہ تمہاری ہیبت ہے، یہ تمہاری صفت ہے، اور اللہ نے تم کو اس ہیبت سے نوازا ہے کہ اے عمر تمہاری یہ شان ہے کہ جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان بھی اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ مقام میں آپ کو بتلاؤں کیا چیز ہے، میں صرف فضیلتیں گنانا نہیں چاہتا، اس کے بعد میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات، اور وہ بات یہ کہ آپ اٹھا کر دیکھیں فاروق اعظم کون تھے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، عمر فاروق کون تھے، آپ پوچھیں تاریخ سے عمر فاروق کون تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہونے والے کون تھے؟ عمر ابن خطاب تھے، جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ وہ کون تھے؟ وہ عمر ابن خطاب تھے، جس کے بیٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، وہ عمر ابن خطاب تھے، جن کو 22 لاکھ مربع میل کا جو حاکم بنے، اسلام کی حکومت جمی، وہ عمر ابن خطاب تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، وہ عمر ابن خطاب تھے، جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جس راستے سے آتے ہو اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، وہ عمر ابن خطاب تھے۔ لیکن ان تمام فضیلتوں کے باوجود عمر ابن خطاب فرماتے ہیں ہائے کاش میری ماں نے مجھ کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اتنی فضیلتوں کے بعد 2-4 نمازیں پڑھ لینے کے بعد نہیں، 2-4 تسبیح کے دانے ڈھکل لینے کے بعد میں نہیں، 2-4 آنسو بہا لینے کے بعد میں نہیں، 1-2 عمرے کر لینے کے بعد میں نہیں، 1-2 حج کر لینے کے بعد میں نہیں، 10-15 ہزار لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد میں نہیں، اتنی بڑی فضیلتوں کے بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں اللہ مجھے پیدا نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ نے مجھے پیدا کیا، کل قیامت مجھ سے سوال جواب ہوگا، عمر اگر اس میں ناکام ہو گیا تو اس کی زندگی بیکار ہو گئی۔ اپنی آخرت کا خیال، یہ چیز میں بتلانا چاہتا تھا کہ اپنے اعمال پر بھروسہ کرنا چھوڑے، اپنے اعمال پر کبھی بھروسہ نہ کریں۔ عمر ابن خطاب کو آپ نے دیکھا اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی ہمیشہ رویا کرتے تھے، مجھے پیدا کر دیا اللہ نے، اب مجھے جو ہے نا اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اب مجھے اپنے اللہ کے پاس جا کر اپنے جو ہے نا پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ہوتی ہے مسلمان کی شان کہ ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہا کرے، میرے اعمال کا کیا، میں اللہ کے سامنے جاؤں گا کیا منہ دکھاؤں گا، اپنی نمازوں پر بھروسہ نہیں، اپنے روزوں پر بھروسہ نہیں، اپنے صدقات اور زکوٰۃ پر بھروسہ نہیں، اور صرف خوف اللہ کا کہ اے اللہ اگر تو نے سوال کر لیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ پھر یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا ایک غلام ابو لولو فیروز نام، اس کا اصل نام فیروز تھا، بیٹی کے نام کی وجہ سے ابو لولو، اس نے حضرت عمر ابن خطاب کے پاس آ کر کہا کہ اے عمر میں مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ہوں اور وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس لیتے ہیں۔ کہا کہ کیوں؟ بہرحال ایک لمبی چوڑی بات ہوئی، وقت بالکل ختم ہو چکا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا، پوری تفصیلات سامنے آئی، کہا کہ تو جو ٹیکس دیتا ہے کوئی زیادہ نہیں ہے، تیرے حساب سے برابر ہے، واپس جا۔ اب وہ تھا پارسی، وہ گیا، جانے لگا تو حضرت عمر ابن خطاب نے اس کو بلا کر کہا کہ اچھا اتنا بڑا کاریگر ہے تو میرے واسطے ایک چکی بنا کر دے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں عمر میں تمہارے واسطے ایسی چکی بناؤں گا جو قیامت تک چلے گی۔ اس کے جانے کے بعد میں حضرت عمر نے کہا کہ اس غلام نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ گیا دوسرے روز فجر کی نماز کے واسطے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، نماز کے واسطے صفیں درست ہو رہی ہیں۔ اچانک صفوں کے درست ہونے کے بعد میں حضرت عمر نے جیسے رکعت باندھی، اللہ اکبر کہہ کر وہ ابو لولو جو فیروز جو غلام تھا وہ آگے کی صف میں کھڑا ہوا تھا، آگے بڑھا اور اس نے حضرت عمر فاروق کے جسم پر 6 چاقو کے وار کیے، 6واں وار ناف کے نیچے کیا۔ حضرت عمر برداشت نہیں کر سکے، گرنے لگے، ایک دوسرے صحابی کو فوراً آگے بڑھایا، اے لوگوں آگے بڑھو، اے میرے صحابی آگے بڑھو، عمر کی جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز بالکل قضا نہ ہونے پائے، نماز ختم نہ ہونے پائے۔ دوسرے صحابی آگے بڑھے، انہوں نے جلدی نماز ختم کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں لے جایا گیا اور اس کے بعد میں
حضرت عمر فاروق کا جب زخم دیکھا گیا، دودھ پلایا جاتا تھا تو دودھ سیدھا منہ سے جا کر زخم کی جگہ سے نکل جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ اپنے بیٹے کو بلایا، اے بیٹے آؤ، جا کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کے بازو ابو بکر کی خبر ہے۔ اگر امی عائشہ، چونکہ کمرہ امی عائشہ کا ہے، اس واسطے امی عائشہ سے پوچھ کر آنا کہ اگر وہ اجازت دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مجھے دفن کیا جائے۔ اجازت لی گئی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس جگہ کو میں نے اپنے واسطے رکھا تھا، لیکن چونکہ عمر پوچھتے ہیں تو عمر کو دوں گی، عمر کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد میں پھر لے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں دفن کیا گیا۔ تدفین ہونے کے بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غم کا ماحول تھا، اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کر دیکھا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا کہ اے عباس، اے ابن عباس، مجھے پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اگر کسی کو دفن ہونے کا حق ہے تو وہ عمر ابن خطاب کو ہے، اور آج وہ اسی جگہ جا کر دفن ہو گئے۔ الغرض میرے بھائیوں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کے اعمال تھے، اور آپ کی شان تھی۔ اس شان فاروقی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر وہ جرأت، وہ بہادری، وہ شجاعت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جس کو سن کر، جس عمر کے نام کو سن کر آج بھی باطل کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، ایسی طاقت، ایسی شجاعت اور ایسی بہادری پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب